چلو آپ پوچھیں، آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ تھوڑا قریب ہے. جو ابھی 11ویں شریف کے مہینے میں 11ویں شریف کا کون سا مہینہ ہے؟ چوتھا مہینہ، عربی کا چوتھا مہینہ. ہاں ربیع الثانی. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، ربیع الثانی. ہاں. اچھا، وہ کیا مہینہ ہے؟ 11ویں شریف کا مہینہ. ہاں. اچھا. اس مہینے میں یہ 10 تاریخ کو اس کا تھوڑا اس کے نام پہ چراغ لگاتے گھر پہ. شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ ہاں گھر پہ چراغ لگاتے ہیں. جو گھی کے دیے لگا کے. گھی کا دیا. ہاں اچھا. ہاں. دیسی گھی کا. ایسا ختم دے کے پھر اس کو یہ کرتے نہیں، گھی کا دیا جلائے پھر کیا کرتے ہیں؟ کیا فاتحہ نہیں ہوتی، فاتحہ دیا جاتا ہے، فاتحہ دیا جاتا ہے. فاتحہ چراغ پہ دیا جاتا ہے. چراغ کے برتن کے اندر کھانے کی بنی ہوئی چیزیں رکھی جاتی ہیں، اس پہ چراغ لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد شیخ فاتحہ دلایا جاتا ہے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ایک تھالی ہوتی ہے بڑی سی، اس تھالی کے اندر کچھ انواع اقسام کی مٹھائیاں ہوتی ہیں، کچھ بھی، چاہے جو گھر میں بنی ہو یا باہر سے آئی ہو، یا بریانی وغیرہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بعض لوگ 2 چراغ، کوئی 4 چراغ، کوئی 6 چراغ، 11 چراغ. کوئی 11 چراغ. 11ویں ہے نا تو 11 چراغ وہ چھوٹے چھوٹے دیے کی ٹائپ میں دیسی گھی کے ان میں بھر کے، اور اکثر ایک گھوڑا بھی ہوتا ہے، روئی کی بتی لگا کے. اکثر ایک گھوڑا بھی ہوتا ہے. ایک گھوڑا بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی ایک چاندی کا بنا ہوا. عبد القادر جیلانی کے گھوڑے کے اچھا، نشانی کے شیخ عبد القادر جیلانی کا گھوڑا. گھوڑے کے نشانی کے طور پر. اللہ. دیکھیں شیخ، پھر ایک گھوڑا ہوتا ہے اور پھر ایک مولوی آتا ہے، وہ اپنے آگے تھالی کو رکھتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس پہ نیاز لگاتا ہے. جو کھانا رکھا ہوتا ہے اس پہ وہ نیاز لگاتا ہے. مولوی ضرور آتا ہے. بنا مولوی کے تو کام نہیں چلے گا مولوی نا. آتا ہے، اس کو کیا دیتے ہیں؟ اب جو دے دو ہدیے کے طور پہ، آدمی جو 50 روپے دے پیسہ دے، دیتے 5 ہیں؟ روپے، 10 روپے، ہاں اکثر لوگ دیتے ہیں. کھانا اور کھانا بھی کھلاتے میں ہیں. تو خود تو نہیں دیتا، میں خود ہی دیتا ہوں جو مجھے آتے ہیں. ہاں یہ اپنے آپ ویسے اکثر مولوی آتے ہیں، اکثر اگر زیادہ آتے ہیں. اچھا، یہ ایسا کر کے کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ اور لوگوں کو بھی کھانے کے لیے بلاتے ہیں، 2 4 5 نہیں نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر جو 11ویں دیتے ہیں یا یہ سارا کام کرتے ہیں، اس عمل سے کیا فائدہ سمجھتے ہیں؟ یہ جیسے نماز ہے بھائی، نماز اللہ کا ہم نے راضی کیا ہوگا. فائدہ سمجھا؟ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس کا ثواب ہے. اور اللہ راضی ہوگا. عمرہ کا کیا اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کا ثواب ہے. تو ایسے ہی یہ جو کرتے ہیں 11ویں، یہ جو پورا سسٹم ہے، اس کے کرنے سے لوگوں کے ذہن میں کیا خیال ہے کہ یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ایسا تو سکون کے لیے کرتے ہیں. سوچ ہی ویسی کیا دل کو سکون ملتا ہے اتنا ہی. سکون ملتا ہے. ہاں. بڑی پریشانی یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اگر آپ سوال پوچھیں گے تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. انہیں پتہ نہیں ہے. یہ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ کر کیوں رہے ہیں. کر کیوں رہے ہیں؟ اکثر لوگ نہیں جانتے. میرے ماں باپ کر رہے تھے اس لیے میں طور کر پہ چلتا رہا ہے. میں کر رہا اس لیے. یہ ہے اصل. ہاں، ماں باپ کر رہے تھے تو آپ کر رہے ہیں. اور اگر ماں باپ کو بھی پوچھ لیا جائے تو انہیں بھی ٹھیک سے نہیں پتا ہوگا کہ کیا. پھر اگر وہ پھر ماں باپ کے ہمیں پتہ نہیں تو ان کو بھی بالکل نہیں پتا. اگر ان سے زیادہ کے نکل آ گئے تو پھر ان کے پاس قصے ہوتے ہیں. میرے دادا جی سنایا کرتے تھے، پچھلے 2-3 مہینے پہلے انتقال کر گئے، اللہ معاف کرے. 90 سال کی عمر تھی. تو وہ قصے سنایا کرتے تھے کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی بچے تھے اور ماں کسی شرارت پہ پیچھے پڑ جاتی تھی تو قبرستان سے دوڑتے تھے اور مردوں کو آواز دیتے جاتے تھے کہ اٹھو، ماں میری پیچھے لگی ہے مارنے کے. تو مردے اٹھ کے چلے آتے تھے کی مدد کے لیے. ہاں، یہ ایک قصہ. ایک اور بھی قصہ تھا کہ ایک گڑیا تھی جس کے بچے آ رہے تھے جہاد سے، شادی شدہ جوڑا آ رہا تھا اور پوری بارات آ رہی تھی. تو اس کے بعد پھر وہ ڈوب گئے. پھر ڈوبنے کے بعد میں کئی 50-60 سال تک وہ دعا کرتی رہی کہ مجھے میرے 40 سال الحمدللہ. ہاں 40 سال دعا کرتے رہے کہ مجھے واپس مل جائے. تو وہ نہیں ہو پایا. اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی بچے ہی تھے. جب ان کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دعا کر رہی ہوں میری قبول نہیں ہو رہی. تو انہوں نے دعا کی. دادا جی تو ایسا فرماتے تھے جیسے کہ انہوں نے حکم ہی کر دیا کہ ندی سے یا پھر وہ دریا سے حکم ہی کر دیا، پھر جہاز سے. یعنی 40 سال کی ڈوبی ہوئی بارات انہوں نے نکال دی جیسی ڈوبی تھی یہ ویسی. بہر کے ایک بات سنی ہے تو ایسے قصے اور سامنے آ ایک مختصر میں اور کر دوں، جب میں بات چلی ہے رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ان کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پانی پہ جانماز بچھائی، نماز شروع کر دی. رابعہ بصری نے دیکھا بڑا پہنچا ہوا ہے. انہوں نے کیا کرا، انہوں نے اپنی سوئی ڈالی دریا میں اور مچھلیوں سے کہیں لے کر مچھلی سوئی سونے کی سوئیاں لے کے آ گئیں. کہا نہیں میری وہی سوئی لاؤ جو میں نے ڈالی ہے. تو مچھلی آئی اور وہ جو ان کی سوئی تھی وہ ان کو دے دی. اس طرح کی کرامات اور قصے بیان کرتے ہیں. تو یہ اکثر دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر جو کچھ بھی کیا جاتا ہے
یا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں جو قصے سنائے جاتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا اسلام وہ ہے جو قرآن مجید کے قرآن مجید میں جو ہے وہی ہمارا اسلام ہے، اور جو ہم مدینے میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے جو امام اعظم ہے، رہبر اعظم ہے، قائد اعظم ہے، رسول اعظم ہے، نبی اعظم ہے، نبی علیہ السلام کی شان، ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے بعد انہی کا درجہ ہے۔ کسی بھی مخلوق میں نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے والا نہ آیا ہے نہ آئے گا قیامت میں، بہت بڑی شان والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کیا ہے اسی رہنمائی میں ہمیں چلنا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر جو کچھ بھی کرتے ہیں یا کرواتے ہیں یہ گمراہی ہے، اور اس کا دین سب تک کوئی تعلق نہیں، اور اس کے جو بھی واقعات بتائے جاتے ہیں یا جو کچھ بھی 11ویں سے کیا جاتا ہے ان کے نام پر، یہ جو سسٹم اور طریقہ بنایا گیا ہے یہ سب لوگوں نے بنائے ہیں اپنی طرف سے۔ اس کا دین قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات افرادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم کو تو اسلام پہ چلنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام جو ہے وہ ہمارا دین ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، دین کی حیثیت سے اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر طریقے پر چلیں گے اللہ کے ہر اس قابل قبول نہیں ہے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر تجاری بھی کرتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر کھڑا پہنتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر جو کچھ بھی کرواتے ہیں سب گمراہی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ہمارا دین قرآن پہ ہے اور حدیث شریف ہے۔ کیا قرآن میں کہیں آیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر اس طرح کے کام کرو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر یہ سارے کام کرو؟ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کسی نے ایسا عمل کیا جس کا کوئی حکم نہیں کیا وہ ریجیکٹ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے اور مسلم شریف میں ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ سب کچھ؟ یہ سب ایجادات ہیں لوگوں، یہ سب گمراہیاں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری لازم پکڑو میرے طریقے کو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو جو ہدایت یافتہ ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان، علی ہے رضی اللہ عنہ۔ تو کیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں کیا یہ خلفاء راشدین سے ثابت ہے؟ نہیں ہے ثابت۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنتی فرقہ وہ ہے ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے میں میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنتی فرقہ ہے۔ تو کیا صحابہ کرام نے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر اس طرح کے کام کیے ہیں جو کچھ آج کر رہے ہیں اور مولوی کروا رہا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں جانے والا راستہ نہیں ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے بلکہ گمراہی کا راستہ ہے۔ سب سے توبہ کرو میرے بھائی، توبہ کریں۔ مدینے میں ہم ہیں، ہمارا دین وہی ہے جو مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین صحابہ کرام کو دے کر کے گئے۔ کیا اس میں ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر یہ ساری چیزیں؟ نہیں ملے گی۔ جب نہیں ملے گی تو زندگی سے نکالیں، سب کو کرنا چھوڑیں جو اب تک کیا ہے، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کریں۔ اے اللہ میں نے سارے کام کیے ہیں نیکی سمجھ کے، اچھا سمجھ کے، لیکن اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ معاف کرے گا، لیکن علم آنے کے بعد بھی اگر کرتے رہیں گے تو پھر فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، اس باوجود اس کی کہ اس کے اوپر ہدایت واضح ہو گئی، اس کو بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر کچھ بھی کرنا یہ شیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے۔ معلوم ہونے کے بعد بھی اگر کرے گا اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کے چلے گا، یعنی صحابہ کرام کے راستے سے، تو اللہ رب العالمین نے ایک بہت خطرناک بات بیان فرمائی ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا، وہ جس راستے پہ چلے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے جہاں تک وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور جہنم بہت برا ٹھکانا ہے۔
یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر کچھ کریں یا خواجہ معین چشتی کے نام پر کچھ کریں یا غریب نواز اور بندہ نواز کے نام پر کچھ کریں یا علی مشرف کے نام پر کچھ کریں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، سب کو چھوڑ دینا چاہیے. نہیں تو مریں گے تو جنت نہیں ملے گی، جہنم. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جہنم کے راستے سے بچنے کے اللہ. آمین. جزاکم اللہ خیر.